ہم جئیں گے تو ٹوپی اور داڑھی کے ساتھ جئیں گے، ہم جئیں گے تو قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے جئیں گے، ہم جئیں گے تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صداؤں کو وہ بناتے ہوئے جئیں گے، ہم جئیں گے تو مدارس دینیہ کو ہم ہر روز نئے طریقے سے بنائیں گے، تعمیر کریں گے، ہم جئیں گے تو اپنے بچوں کے مستقبل کو دین اسلام کے پیغام کے راستے پر لا کر جئیں گے، ہم جئیں گے تو اچھائی کا ساتھ دیں گے، ہم جئیں گے تو برائی کا خاتمہ کر کر جئیں گے۔ میرے بھائی، آج بہت سارے لوگ مجلس اتحاد المسلمین کے امیدواروں کے خلاف میں ٹہرے۔ کیا تمہیں پسند ہے کہ ایسے لوگ جو کلب کو چلانے والے ہیں، ایسے لوگ جو جوا چلانے والے لوگ ہیں، ایسے لوگ جو لوٹ مار کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگ جو گوا کو جا کر عیاشی کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگ جو لٹیرے ہیں، چور ہیں، بدماش ہیں، ڈاکو ہیں، بتاؤ کیا تم ان لوگوں کا ساتھ دے کر اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے کہ ہاں ہم نے ایسے لوگوں کا ساتھ دیا؟ ارے دین اسلام کے پیغام کو سمجھو مسلمانوں، آج چوروں کی ٹولی کا ساتھ دینے والوں، جوے والوں کے ساتھ میں پھرنے والوں، ارے کم سے کم تمہارے ضمیر کی آواز کو تو سنو۔ تم نونہالوں کے مستقبل کو کن کے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ کن کے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ ڈاکوں کے، چوروں کے، جوے چلانے والوں کے حوالے کرنا چاہتے ہو؟ کیا ہو گیا؟ آج کس رخ پر تم جا رہے ہو؟ کیا جواب دو گے؟ کس کا ساتھ دیا تھا؟ ان کا ساتھ دیا تھا جو گستاخ رسول تھے، ان کا ساتھ دیا تھا جو شہادت بابری مسجد کے ذمہ دار تھے، ان کا ساتھ دیا تھا جو سرے سے مسلمانوں کو نظر انداز کرتے تھے، ان کا ساتھ دیا تھا جو تمہارے مستقبل کو، تمہاری گاڑی کمائی کو جوے کے اڈوں پر برباد کرنا چاہتے ہیں۔ کیا ہو گیا میرے بھائی؟ اچھائی اور برائی تو ہمیں سمجھ میں آتی، اچھا کیا ہے برا کیا ہے؟ 18,000 مخلوقات اللہ نے بنائی ہے، اور ان 18,000 مخلوقات میں ایک مخلوق حضرت انسان ہے۔ اس حضرت انسان کو اللہ نے عقل سلیم دیا کہ دیکھ صحیح سکے، سن صحیح سکے، بول صحیح سکے، سمجھ اس کو اللہ نے دی۔ اچھے برے کا ہر خیال اس کو دیا۔ ہم اگر نہیں سمجھیں گے اور ایسے لوگوں کو طاقتور بنائیں گے تو بتاؤ معاشرہ بنے گا، تعمیر ہوگا، یا معاشرہ برباد ہوگا؟ یقیناً مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، یہ امید ہے رب کائنات سے کہ پربھاگ نمبر 11 کے ہمارے چاروں امیدوار بڑی طاقت کے ساتھ جیتنے والے ہیں، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کی تعداد کو کم مت کرو، ان کی ووٹوں کی گنتی کو کم مت کرو۔ یہ پیغام جائے گا ہر طرف کہ ان کے خلاف میں ایسے لوگ تھے جو گنہگار قسم کے لوگ تھے، جو معاشرے پہ بدنما داغ تھے، لیکن وہاں کے مسلمانوں نے ان کو بھی اوڑھ دیا۔ اپنے ووٹوں کو ضائع نہ کرو، اپنے ووٹوں کو تسلیم نہ کرو۔ یہ لوگ کانگریس والے چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ووٹوں کی تقسیم ہو، یزید پوار کے لوگ چاہتے ہیں کہ ووٹوں کی تقسیم ہو، لیکن تم سب کو اللہ اس کے رسول کا واسطہ، ایک طرف جماعت کو دیکھو، ایک طرف قیادت کو دیکھو، ایک طرف لیڈرشپ کو دیکھو، ارے دیکھو تو صحیح مسلمانوں، تمہارا اپنا کون ہے، پرایا کون ہے؟ تمہارے لیے کون چیختا ہے، چلاتا ہے؟ تمہاری آواز پر لبیک کہہ کر کون دوڑ کر تمہارے درمیان میں آتا ہے؟ یہ نہیں آئیں گے میرے بھائی۔ شب رات ہو جائے گی، رات کی شب ہو جائے گی، اندھیرا ہو جائے گا تو دارو کی باٹی لے کر بیٹھے گے۔ یہ تمہارے مسائل میں نہیں آ سکتے، یہ تمہارے مسائل میں نہیں آ سکتے۔ مسلمانوں غور کرو،
वक्त बहुत कम है, वक्त की सदा को समझो। आने वाली 15 तारीख को अपने घरों से निकलकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दो। हर एक को समझाओ, हर एक को समझाओ, उनके सियासी शऊर को बेदार करो। एक एक वोट का इस्तेमाल मजलिस के हक में करो। ये कांग्रेस ने सिर्फ लूटा है, ये अजीत पवार ने सिर्फ लूटा है, ये हमारे अपने हरगिज नहीं हो सकते। हम आपके अपने। शिकायतें होंगी आपकी, उन शिकायतों को बैठकर खत्म किया जाएगा। काम होंगे, ये तमाम हालात को हम बदलना चाहते हैं, यहाँ की सूरत हाल को हम बदलना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ की जरूरत है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इन 4 उम्मीदवारों को 15 तारीख के दिन पतंग के निशान का बटन दबाकर वोट देंगे इंशाअल्लाह। जोर से कहो, देंगे ना इंशाअल्लाह? हाथ उठाकर कहो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देंगे ना इंशाअल्लाह? साथ देंगे ना इंशाअल्लाह? और ऐसी पतंग उड़ाना है जैसा अकबर साहब बताते हैं, ऐसी पतंग उड़ाना है। ये कांग्रेस वाले राष्ट्रवादी के गुलाम जो आपके दरमियान में फिर रहे हैं ना, शायद इंशाअल्लाह ताला अगर उनके ज़मीर जिंदा है या वो लोग जो उनके साथ में फिर रहे हैं, मैं समझता हूं इंशाअल्लाह ताला वो लोग कल से नहीं फिरेंगे, वो मजलिस का झंडा लेंगे। मजलिस का झंडा सब हवाई झंडा है, बाविखार अलम है। इस अलम को लेके घूमो, इस झंडे के लोगों को लेके घूमो, इस क़यादत को तस्लीम करो। खुदा हाफिज, शुक्रिया। नाराए तकबीर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शह नशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर उम्मीदवार, वो तजुर्बेकार काउंसलर जनाब मसूद अहमद खान साहब, जनाब अब्दुल रहीम साहब, शह नशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब सैयद फसीउद्दीन साहब, अंसार खान साहब, हबीब बागवान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद से आए हुए अराकीन बल्लिया, वो डाइस पर मौजूद तमाम मजलिस जिम्मेदारान और आज के इस जलसे में मेरे नौजवानों, बुजुर्गों और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी पर्दानशीन मां और बहनों, आज का ये जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद इस जलसे के जरिए से हमको अपने कायदीन का पैगाम पहुंचाना है। जहां हमारे कायदीन का पैगाम आपको पहुंचाना है, तो वही मकसद ये है कि हिंदुस्तान के हालात से आप तमाम को वाकिफ करवाना है। तो हिंदुस्तान के हालात से वाकिफियत कराते हुए आप तमाम को सियासी शऊर को बेदार करना है। तो वही आपकी अपनी जिंदगी में सियासत का अहम रोल या सियासत अहम क्यों है, ये हमारा मकसद आप तक पहुंचाना है। हजरात, आज नजर उठाकर गौर से देखिए कि हिंदुस्तान की जितनी रियासतें हैं, उन तमाम रियासतों में हर मजहब की अपनी सियासी जमात है, हर समाज की अपनी सियासी जमात है, और हर समाज अपनी सियासी जमात के जरिए से अपनी क़यादत को खड़ा कर रहा है, और उस क़यादत को खड़ा कर कर अपनी आवाज को बुलंद करता है, तो अपने मसाइल को हल करवा रहा है। उत्तर प्रदेश की तरफ नजर डालो,
تو بہوجنوں کی اپنی سیاسی جماعت ہے، تو ان کی اپنی سیاسی لیڈرشپ ہے، اور اس سیاسی لیڈرشپ کی آواز اگر کوئی ہے تو بہن مایاوتی ان کی نمائندگی کر رہی ہے، تو وہاں پر بی ایس پی ایک سیاسی جماعت بہوجنوں کی بن کر ابھری ہے۔ اسی اتر پردیش میں یادوں کی اپنی جماعت ہے، تو وہاں کا ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ اتر پردیش میں یادوں کا چیف منسٹر بنتا ہے۔ اس اتر پردیش کی سیاست میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں اتر پردیش میں 11% صرف یادوں کی آبادی ہے، اور اسی اتر پردیش میں 22% مسلمان رہتے ہیں جن کی کوئی اپنی آواز نہیں ہے۔ یادوں کی اپنی جماعت ہے تو اکھلیش یادو ان کی نمائندگی کر رہا ہے، تو اسی طرز پر اگر وہاں سے نکل کر بہار کا رخ کرتے ہیں تو بہار میں لالو پرساد یادو کی نمائندگی کر رہا ہے، تو ایک مرتبہ نہیں بلکہ کئی مرتبہ لالو پرساد یادو اور اس کے پریوار کے لوگ وہاں پر سیاست میں حصہ لیتے ہوئے یادو کی طاقت کے بلبوتے پر آج بہار کی اسمبلی کے چیف منسٹر بنتے ہیں۔ وہاں سے رخ کرو تو اکالی دل پنجاب میں سکھوں کی ایسی جماعت ہے جو سکھوں کی آواز کو بلند کرتی ہے۔ وہاں سے رخ کرو مراٹھواڑہ کی طرف تو مہاراشٹر میں مراٹھوں کی اپنی جماعت ہے، تو مراٹھے ایک جٹ ہو کر متحد ہو کر مراٹھوں نے اپنی قیادت کو تسلیم کیا، ریڈیوں نے اپنی قیادت کو تسلیم کیا، کھمبوں نے اپنی قیادت کو تسلیم کیا، اور ہر سیاسی جماعت اپنے سماج کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے۔ بہوجنوں پر کوئی بہوجن کا اپنا ان کا اپنا انسان یا اس سماج کے لوگ کبھی بہوجنوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے یا انگلی نہیں اٹھاتے۔ مراٹھے ہیں تو مراٹھوں پر شک نہیں کرتے، سکھ ہے تو سکھوں کی جماعت کو کبھی سکھ نے کہا نہیں کہ یہ ان کی بی ٹیم ہے یا سی ٹیم ہے۔ یادو ہے تو یادو کے پیچھے چلا جاتا ہے، بھروسہ کر کر چلا جاتا ہے۔ کبھی کسی یادو کو نہیں سنا ہوگا کہ آپ نے یادو کسی بی یا سی ٹیم ہے۔ لیکن افسوس ہے ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کیا، وہ قوم جو دوسروں کو راستہ دکھاتی تھی، وہ قوم جس نے چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، وہ قوم جس نے ہندوستان کے چپے چپے پر اپنی نشانیوں کو قائم کر کر ہندوستان کی تاریخ میں اپنے آواز پر نام لکھوایا۔ حیرت ہوتی ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد وہ قوم جس نے 800 برس تک ہندوستان کی حکومت، ہندوستان میں حکومت کی، جہاں بانی کی، عدل کیا، انصاف کیا، تختدار تھے، زمیندار تھے، سب کچھ تھا، ان کے اشاروں پر آج ہندوستان چلتا تھا۔ لیکن 800 برس کی حکومت میں ہندوستان کی آزادی کے بعد ہندوستان میں اگر سب کچھ کسی کا مٹا پٹا یا لٹ گیا یا بربادی کی راہوں پر آ گیا یا راستے پر آ گئے تو کوئی اور نہیں، ہم اور آپ ہے۔ وجہ کیا ہے میرے پیارے مسلمانوں؟ کبھی غور کرو، کیونکہ ہندوستان کے مسلمانوں نے سیاست کو بڑا ہلکے میں لیا۔ ہم نے سیاست سے کنارہ کشی کی تو حاصل کیا ہوا کہ سیاست سے دور رہنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہم ہر محاذ پر پیچھے آ گئے، چاہے تعلیمی میدان ہو ہم پیچھے ہیں، روزگار ہو ہم پیچھے ہیں، بستیوں کا وکاس ہو ہم پیچھے ہیں، پولیس کا ظلم ہو ہم پیچھے ہیں۔ ہر شعبے میں مسلمان پیچھے اس وجہ سے ہے کہ ہم نے سیاست سے دور اندیشی کی،
سیاست سے ہم نے کنارہ کشی کو اختیار کیا تو صورتحال یہ نکلی کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم ناکام نظر آ رہے ہیں۔ غور کرو میرے پیارے مسلمانوں، سیاست وہ چیز ہے کہ زندگی کے ہر شعبے حیات سے ہو کر، ہر معاملے میں ہو کر گزرتی ہے، چاہے پولیس کی نمائندگی ہو یا تعلیم کا مسئلہ ہو یا ہمارے بستیوں کے وکاس کا مسئلہ ہو یا پھر نئے نئے قانون جو ہم پر بنائے جاتے ہیں اس کو روکنا ہو، تو اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ متحدہ طور پر آپ اپنی جماعت کے نمائندوں کو چنا کر اپنی آواز بنا کر آپ پہ ہونے والی سازشوں کو ناکام کرے۔ اگر نمائندے ایوان میں نہیں ہوں گے تو آپ کی آواز بلند کیسی ہوگی؟ اگر نمائندے آپ کی ترجمانی ایوان میں جا کر نہیں کریں گے تو بتاؤ آپ کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ اگر آپ کے نمائندے متحدہ طور پر آپ کی چنی ہوئی ووٹوں کی بنیاد پر ایوان میں نہیں جائیں گے تو آپ کے بستیوں کا وکاس کیسے ہوگا؟ غور کرو کہ آج آپ کے درمیان میں جتنے لوگ آ رہے ہیں نا، وہ بڑے بڑے خواب آپ کو بتا رہے ہیں، چاہے کانگریس کے لوگ ہوں، راشٹروادی کے لوگ ہوں یا بی جے پی کے لوگ ہوں۔ میرے بھائی، یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، کسی کو آپ کی فکر نہیں ہے۔ غور کرو میری بات کو، بڑے ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج وہ کانگریس پارٹی کے لوگ جو صرف فوٹو کھچانے تک محدود تھے، کام تو کچھ کیا نہیں ہے۔ فوٹو کو کھچوایا، ایمانداری سے میری نظر جہاں تک جا رہی ہے، ایمانداری سے آپ سے میرا سوال ہے، گھروں کو اگر پانی نہیں آیا یا وقت پر پانی نہیں آیا یا لائٹ چلے گئی یا راستے کا مسئلہ ہے یا آپ کے گھر میں کسی کا انتقال ہوا، محلے میں انتقال ہوا، یا پھر اس کے علاوہ جمعہ کے دن مسجد کے سامنے کچرا ہے یا نالی بھر گئی ہے یا ڈرینیج بھر کر جا رہا ہے، تو بتاؤ ایمانداری سے آپ لوگوں سے میں پوچھتا ہوں، سب سے پہلا فون آپ نے اگر کسی کو کیا ہوگا تو انصار صاحب کو کیا ہوگا یا عبد الرحیم صاحب کو کیا ہوگا یا فصیح الدین صاحب کو کیا ہوگا یا حبیب صاحب کو کیا ہوگا، اور میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے آپ کے فون کو نہ صرف سنا ہوگا بلکہ 5 منٹ میں پہنچ کر آپ کے مسئلے کو حل کیا ہوگا۔ یہ بنیادی کام ہوتے ہیں۔ آج جو لوگ آپ کے درمیان میں آئے ہیں، صرف فوٹو کھچانے سے مسئلے مسائل حل نہیں ہوتے میرے بھائی۔ یہ الگ بات ہے کہ اپنی شخصیت کو چمکانے کے لیے دوسروں پر انگلی اٹھانا بڑا آسان ہے، لیکن کام کو کر کے دکھانا یہ اصل چیز ہے جو آج کی عوام کو یہاں پر معلوم ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کے ان 4 امیدواروں کو جتاؤ۔ مجاہد چوک سے لے کر جہاں ہمارا جلسہ ہو رہا ہے، یہ جو آپ کے راستے کا کام ہے، انڈر گراؤنڈ ڈرینیج کا کام ہے، نالیوں کا کام ہے، اسٹریٹ لائٹ کا کام ہے، 17 تاریخ کے بعد سب سے پہلا کام ملت نگر کے مسلمانوں ہم خود آپ کے درمیان میں ٹھہر کر بتلائیں گے۔